آج میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے چاہا کہ آپ سب کے ساتھ بھی اسے شیئر ضرور کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہے، تو آئیے میں اس کو پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ جب میں نے اسے سنا، اس کو پڑھا، تو میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کتنے زیادہ بلند تھے، اور میرے دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی، اور میں ان پر درود پاک پڑھ رہی تھی، اور میرے دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو واقعہ اصل میں یہ تھا کہ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کر دیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتا گیا۔ صحابہ سارے منتظر خلاف عادت کا، کیونکہ خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ بھی نہیں مل رہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرا پورا خاندان، میرا سب کچھ آپ پر فدا ہو جائے، آپ نے انگوروں سے بھری پوری کی پوری رکابی ختم کر دی۔ اور آج سارے صحابہ جو تھے وہ متعجب تھے۔ تو غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور خالی رکابی کے لیے واپس چلا گیا۔ جو مطلب انگور سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لیے تھے، اور جو خالی رکابی تھی وہ لے کر وہ واپس چلا گیا۔ تو صحابہ سے رہا نہ گیا، اور ان میں سے کسی ایک صحابہ نے آخر پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ یہاں پر میں روئی تھی کہ ہمارے نبی کے اخلاق کتنے بلند ہیں، اور ان کی نیت کیا تھی وہ سنیے ذرا، کہ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ کی تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے، مطلب اگر کھائیں گے تو چہرے پہ کوئی علامت ایسی آ جائے کہ کھٹے ہیں، جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر دے۔ مطلب کیا کہ انہیں لگا کہ اگر انہوں نے صحابہ کے ساتھ اس کو تقسیم کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ میں سے کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے، یا ان کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت آ جائے جو ظاہر کر دے جو ایسا ظاہر کرے کہ انگور کھٹے ہیں اور اس غریب کی خوشی خراب کر دے۔ میں یہاں روئی تھی کہ میرے پیارے نبی، مطلب میں یہاں پر دم ہو کر رہ گئی، اور میرے بس دل سے، میری زبان سے بس درود پاک ان کے لیے نکل رہا تھا، اور یہ دعا نکل رہی تھی کہ اللہ ہم سب کو یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جیسے بلند اخلاق والا جیسے آپ ہیں، آپ کی تمام امت کو بنائے۔ اور پھر وہی بات ہے نا کہ ان کے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں، اور وہ بات یہاں پر بالکل صحیح اور ثابت ہوئی واقعی۔ تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلائے، ان جیسا بنائے، اور ان کی پوری امت کو بنائے کہ آخرت میں وہ خوشی سے، جس طرح وہ ہر غریب کی، امیر کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، ہر ایک کی خوشی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال رکھا، یہاں تک کہ کافروں کی خوشی، نان مسلمز کی خوشی کا انہوں نے خیال رکھا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب وہ ہمیں دیکھیں، پوری امت کو دیکھیں نا، تو وہ بہت فخر محسوس کریں اور انہیں بہت خوشی ہو۔ مطلب پوری زندگی انہوں نے ہم سب کے بارے میں سوچا، تو قیامت کے دن جو ہے ہم اس دنیا میں ایسے کام کر کے جائیں کہ وہ
بس فخر سے خوش ہو رہے ہوں اور بہت خوش ہو رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ میری امت ہے، فخر سے کہیں، پلیز ایسے کام کریے۔ میں باقی سب کو تو نہیں کہوں گی، جو میرا پیغام سن رہا ہے ایٹ لیسٹ آپ تو کریے۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ خود سے سٹارٹ کریں، دوسروں کو نہ کریں، خود سے سٹارٹ کریں۔ اگر آپ ایسے بن جائیں گے نا، سمجھے پوری دنیا ویسی ہو گئی۔ کیونکہ اگر ہر بندہ ایسا سوچ لینا، ہر بندہ یہی اس میں رہتا ہے، طاق میں رہتا ہے، پہلے وہ سٹارٹ کرے، پہلے وہ سٹارٹ کرے، نہیں یار، پہلے خود سٹارٹ کرو، سٹارٹ فرام یور اون سیلف۔ کہیں خود سے سٹارٹ کرو، انشاءاللہ دیکھنا ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہاں پہ ساری دنیا میں لوگ ہوں گے بیٹھے ہوئے اور وہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو پھر میں آپ سب سے یہی آخر میں گزارش ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ کرے جو میری نیت ہے اور جو میں جس ایکسپیکٹیشن، مطلب میری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ میں سب کو ایسا پیغام پہنچا دوں اور جو ہے لوگ اس پہ عمل کر لیں، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ آخرت میں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوں ہم لوگوں کو دیکھ کے، کیونکہ ہم سب ان کی امت ہیں۔ چلیں آخر میں ان پہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے، اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسے ہمیں آگے پھیلانے کا بھی ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبیین۔